بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغاز خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمینہ سید ہے. میری شادی ہوئی 15/4/2012 میں. اب ٹوٹ چکی ہے. اسی کے ساتھ میں اور اب مجھے رشتے آتے ہیں پر وہ بنتے نہیں ہیں اور بگڑ جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ شادی ٹوٹنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ صرف شوہر اور جو زوجہ میں جدائی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بہرحال شرعی طریقے سے جدائی ضروری ہے، طلاق مکمل طریقے سے، اور اس کا عدہ گزارنا ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کی جا سکتی ہے. اور یہ طے ہے کہ جو پہلے کے طریقے سے رشتے ہیں دوسرے رشتے اس طرح سے نہیں آتے ہیں. جو کوئی بھی مناسب رشتہ ممکن ہے اور حاصل ہوتا ہے اس کے بعد شادی کر لی جائے تو واقعاً یہی بہتر ہے، اور انسان بغیر شادی کے نہ رہے. یہی اسلامی حکم بھی ہے. اس سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور زندگی میں بہت سی دوسری آسانیاں بھی رہتی ہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میری شادی کے 17 سال ہو گئے ہیں. میرے اولاد نہیں ہے. بہت کوشش کی، ہسبینڈ کا علاج بھی کروایا لیکن شفا نہیں ہوئی. یہ قسمت ہے، ہر ایک کا الگ الگ طریقے سے امتحان ہے. ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے مقدر میں اولاد نہیں تھی اور علاج کرنے کے باوجود بھی یا دوسرے تمام شرعی طریقے اپنانے کے باوجود بھی ان کے یہاں ممکن نہیں ہوا. تو اگر اب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے رحمت خدا سے زیادہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اور دعا کر کے اللہ سے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگر نہیں بھی نصیب میں ہے تب بھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں ہے. پروردگار جس حال میں رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے. اور ہم اسی تنہا اگر اللہ کے دین، شریعت اور مذہب کی خدمت کریں، دوسروں کے بچوں کو پڑھائیں اور دوسروں کے بچوں کو تیار کریں تو وہی کل کو ہماری اولاد بن جائیں گے اور وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور باعث خیر بن جائیں گے. حقیقت یہ ہے، میں اپنی بہن سے عرض کر دوں کہ واقعی یہ وہ درد ہے جو آپ ہی سمجھ سکتی ہیں یا آپ جیسی دوسری خواتین سمجھ سکتی ہیں، لیکن اولاد اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. نعمت اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے یہاں اولاد ہے جو نالائق ہے، اور کتنے آج اولاد والے ہیں جو سر پکڑ کے ٹہل رہے ہیں. کیا بتائیں مولانا، ایسی اولاد نکل گئی جو ایک گلاس پانی دینے کی بھی روادار نہیں ہے. یا کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں ہیں، خاص طور سے بڑے شہروں میں جو ماں باپ کے سامنے ہیں. تو اصل اولاد وہ کوئی چیز نہیں ہے. اولاد نیک ہو، صالح ہو اور کل کو آپ کے لیے آخرت میں کام آئے، اس کو اولاد کہا جاتا ہے، وہ آپ کے کام کی ہے. تو فی الحال اگر اللہ نے آپ کے سلو اور آپ کے رحم اور آپ کے خون سے اولاد نہیں رکھی ہے تو کسی کی مومنین کے نیک بچوں کو آپ اگر تربیت کر لیں تو روز قیامت یہی آپ کی اولاد بن جائیں گی. پیغمبر اکرم نے اور ائمہ طاہرین نے ایسے بچوں کو پالا ہے جو دوسروں کے تھے مگر خود انہوں نے پرورش کی، اور آج وہ اولاد ائمہ میں تقریباً شمار ہوتے ہیں. جناب زید ابن حارثہ کو پیغمبر کا بیٹا قرآن نے کہا گا کہ منہ بولے بیٹے تھے. تو اس کا یعنی اصل آخرت ہے ہماری، دنیا نہیں ہے. انسان کو ایک دن جانا ہے، اور آخرت کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ دوسری نسلوں کی تربیت کر سکتی ہیں. جیسے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلام ہو ان کے اوپر کہ مولا کائنات کی آغوش میں پلے اور وہ مولا کائنات کے بیٹے کہلاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طاہر ہے، ممبئی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر باپ مر جائے لیکن دادا زندہ ہے تو کیا دادا کا اقتدار ہے کہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو پراپرٹی میں یہ پھر وہ محجوب والا معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ بچے کو اگر دادا کے پاس زیادہ پراپرٹی، دولت اور میراث ہے تو پوتے کو بھی وہ میراث ملنا چاہیے. حکم شریعت یہ ہے کہ حکم شریعت میں جو میراث ملتی ہے وہ مرنے والے سے وارث کا رشتہ اور ریلیشن کیا ہے اس کے اعتبار سے میراث ملتی ہے. یہ غریب ہے، فقیر ہے، کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس اسکیل کے اوپر میراث نہیں دی جاتی. جو آدمی مرا ہے اس کے بیٹے کو اس کی میراث ملی یا نہیں ملی؟ جی آپ کہیں گے ملی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مر گیا تو مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹا وارث ہوا. جو کچھ بھی دولت اس نے چھوڑی ہے اس کا وارث یہ بیٹا ہے. تو اب اگر عام طور سے سوال کا فرض یہی ہے کہ مثلا مرنے والا غریب تھا، دادا کے پاس پیسہ ہے، تو اگرچہ دادا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتوں کو بے سہارا نہ چھوڑے، اور جیسے بیٹے کو بھی میراث ملنے والی تھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ان یتیم بچوں کا سہارا بنے اور ان کی زندگی کا کفالت خود دادا جو ہے وہ باپ کی زندگی مرنے کے بعد دادا کفیل ہے اور دادا سرپرست ہے اور وہی ولی ہے.
تو جب ایز اے ولی بچوں کو اتنا پالے اور اتنا تربیت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. لیکن میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ دادا کے مرنے کے بعد اس پوتے کو میراث نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ اپنے باپ کی میراث پا چکا ہے. رخ دوسرا یہ ہے کہ اگر مرنے والا دولت مند ہے، پیسے والا ہے، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ان میں سے ایک خدا نخواستہ چلا گیا، تو اگر وہ دولت مند ہے اور باقی سب کے سب غریب ہیں، تو کیا اس یتیم بچے کی میراث میں، حق میں جو میراث پیسہ آیا ہے، اس کے حصے میں جو میراث آئی، کیا یہ باقی بھائیوں کے اولاد کو بھی دی جائے گی؟ نہیں، دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ پیسے والا تھا تو اس کی میراث میں سے اور اس کے پیسے میں سے یتیم دوسروں کو تقسیم کرے. تو مسئلے کے دونوں رخ دیکھیے کہ مرنے والا جب میراث چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا وارث اور اس کا بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، دادا کا وارث پوتا نہیں ہوتا ہے. مرنے والا امیر ہے تب بھی بیٹے کی قسمت ہے، غریب ہے تب بھی بیٹے کی قسمت ہے، مگر دادا کیونکہ ولی اور سرپرست ہے باپ کے مرنے کے بعد، اس لیے اس کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پوتوں کو لاوارث نہ چھوڑے اور دنیا سے جانے سے پہلے ان کے لیے وہ انتظام کرتے کہ وہ واقعاً ایک باعزت زندگی گزار سکیں اور واقعاً ناانصافی نہ ہو کہ روز قیامت اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شیعہ لڑکی غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے اور اپنے فرقے کے سارے امور انجام دیتی ہے، تو کیا محشر کے دن آخرت کے وقت اس لڑکی کا رہبر یا وہ کس فرقے کے لوگوں میں شمار ہوگی؟ اس کا رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے. ہر آدمی اپنے ایمان اور عمل کا خود ذمہ دار ہے. البتہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شادی کر سکتا ہے، لیکن میں آج کے جوانوں سے اور نئی جنریشن سے یہی کہوں گا کہ جو جہاں کہیں بھی فرقہ چینج ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزار لیں، مگر کل اولاد کے سامنے میں مسلسل ہمارے سامنے کتنے نمونے ایسے ہیں. آج کتنے بچے پریشان ہیں، کبھی اس مسجد میں جاتا ہے تو وہاں کی نماز سیکھ کے آتا ہے، ہماری مسجد میں آتا ہے تو زور سے آمین کہتا ہے. وہ بچہ ڈسٹرب ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے یا وہ نماز پڑھی جائے، اس طرف رہا جائے یا اس طرف رہا جائے. تو یہ حل نہیں ہے. حل اور صحیح طریقہ اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد اور نئی جنریشن کے لیے اور نسل کے لیے واقعاً صحیح راستہ یہی ہے کہ اپنے جذبات کے اوپر قابو پائیں اور جو کف ہے، جو آپ کا فرقہ ہے، جو بھی جس مذہب اور فرقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، اسی میں شادی کریں تاکہ زوجہ اور شوہر اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور ان کے زیر سایہ پلنے والی نسل بھی پریشانی کا شکار نہ ہو. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید مظلوم حسین ہے، میں الہ آباد یو پی سے ہوں. جی. میرا سوال ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اس پر مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. مگر اس بات پر میرا ایک جاننے والا غیر مذہبی لڑکے نے انکار کیا. بولا بلو ویل فش اور ڈولفن کا کان اندر ہے مگر وہ بچے دیتے ہیں. اس پر عالم دین سے آنسر چاہتا ہوں. مولا کائنات کا سوال جواب بالکل صحیح تھا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہراً سوال کرنے والا خشکی کے جانوروں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو مولا کائنات نے اسی اعتبار سے جواب دیا. اب آپ سرچ کریں کہ خشکی کے جانوروں میں بھی کوئی ایسا جانور پایا جاتا ہے جو اس فارمولے کے خلاف ہو یا مولا کا جواب اس پہ مکمل نہ اترتا ہو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دریائی جانوروں میں ایسی بات ہے، تب بھی یہ جواب اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے کہ عربی میں کہا جاتا ہے النادر کالمعدوم. لاکھوں میں اگر کوئی ایک آدھ نمونہ اس میتھڈ اس اصول کے خلاف ہو تو وہ پورے اصول کو کریش نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے. تو اگر پوری کائنات میں بے شمار جانور پرندے اور سب چیزیں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ ڈولفن یا ایک آدھ جانور برخلاف ہے اس اصول کے، تو یہ اصول ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم اور مسلم ہے. ہمیں ایک کمی کو جو بظاہر ہماری نظر میں کمی ہے وہ نہ دیکھنا چاہیے، جو ہمارا دوست ہے اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ دیکھو کتنا پرفیکٹ جواب اتنے سال پہلے دیا جو آج تک اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس سے امیر المومنین کی عظمت کو سمجھیں اور مزید معرفت امیر المومنین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کریں ایسے لوگ، تاکہ پتہ چلے کہ واقعاً امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اور آپ کا علم کس منزل کے اوپر تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا نام ہے صادقہ. ہمارے گھر میں مشکل ہے، بہت
قرض میں ڈوب گئے ہیں، باہر کیسے نکلیں یہ بتا دیجیے۔ سب سے پہلی چیز ہے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں انسان معافی مانگے اور عبادت بندگی نمازیں پڑھے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اور اگر ہو سکے تو نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر جو 2 رکعت نافلہ عشاء پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ واقعہ پڑھیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کی برکت انشاءاللہ ہوگی، اور مسلسل تسبیح خدا کرتے رہیں۔ اور اگر واقعاً رزق میں کمی ہے تو ایسے موقع کے اوپر صدقہ دیجیے، تو صدقہ کیونکہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ رزق کی کمی بھی ایک طرح کی بلا ہے، پروردگار آپ کے اسی کم صدقے کی بنا پر اس بلا کو بھی ٹال دے گا۔ پروردگار ہر مومن کی اس مشکل کو آسان کرے اور ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ السلام، میں ارمان حیدر خان بستی یو پی سے۔ میرا سوال یہ کہ کیا سینہ زنی کرنا ضروری ہے؟ سینہ زنی کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس کے درد ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے اور جو غم ہوتا ہے، جس کے لیے جتنا زیادہ غم ہوگا اتنا ہی اس کے غم سے، اس کے دل سے اس کا اظہار ہوگا، اور دل کا اظہار اور دل کی حالت کا اظہار ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، کسی وجہ سے ماتم نہیں کر سکتا ہے یا عزاداری میں مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یا امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں ہے۔ عزا کا مطلب اپنے دل سے امام کے لیے غمگین ہونا ہے، جیسی صورتحال ہو اس طریقے سے عزاداری اور سینہ زری انسان کرے، وہ کافی ہے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، کہیں ایسے حالات ہیں، مجبوری ہے، تو تب بھی آپ مومن ہیں اور آپ صاحب ایمان ہیں۔ دل سے محبت اہل بیت اور محبت امام حسین یہ واجب اور یہ فریضہ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ My name is مبشر حسین۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری موم کو کربلا کی زیارت کرنے کا ارمان تھا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ ان کے نام سے میں کسی نیابت میں زیارت کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے اپنے مرحوم کے واجبات دیکھیں، ان کی تمام نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک سب نمازیں ادا ہیں یا نہیں، تمام روزے ادا ہوئے یا نہیں، حج، خمس یا دوسروں کے قرض وغیرہ جو بھی واجبات ہیں پہلے ان کو ادا کریں۔ اگر یہ تمام چیزیں ادا ہو چکی ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں، اور خود بھی جا سکتے ہیں۔ اگر خود نہیں گئے تو خود جائیں، وہ بہتر ہے، اور اگر خود جا چکے ہیں تو کسی دوسرے کو بھی اعز و اکرام میں بھیجیں، وہ اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی مرد مومن کو آپ نائب بنا سکتے ہیں، ان کو اس زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بے شک۔ سلام علیکم۔ السلام، میرا نام شیراز ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ اگر امام 4 رکعت میں ہو اور ہماری پہلی رکعت ہو تو نیت کس طرح کریں؟ نیت جیسے آپ جماعت کی کرتے ہیں اسی طریقے سے نیت کریں گے، صرف اتنا خیال رکھیں کہ امام کی اگر چوتھی رکعت ہے تو آپ انتظار کریں، اور جب امام رکوع میں چلا جائے اس وقت تکبیرۃ الاحرام کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں، آپ کی 1 رکعت شمار ہو جائے گی۔ اگر امام کی تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتے ہیں اور امام ابھی رکوع میں نہیں گیا تو پھر آپ کے لیے سورہ الحمد پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیونکہ اس وقت کم ہوتا ہے، فرصت کم ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر اللہ اکبر کہا اور سورہ الحمد آدھا بھی نہیں ہوا، امام رکوع میں چلا گیا، تو آپ کے لیے حمد پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا رکیں، انتظار کریں، اور جب امام رکوع میں چلا جائے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر تکبیرۃ الاحرام کہہ کر آپ شریک ہو جائیں، آپ کی 1 رکعت شمار ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شیلانگ سے بول رہی ہوں، میرا نام شاہین ہے، اور میرا سوال ہے کہ میں 23 سال کی ہوں، پر میں بہت کمزور ہوں، کچھ کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور میں بہت چھوٹی دکھتی ہوں، تو آپ پلیز مجھے کچھ بتائیے، میں آپ کا رپلائی کا انتظار کروں گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس بہن اور بچی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی تشخیص اور پہچان ڈاکٹر نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسرے ڈاکٹروں کو، حکیموں یا آیوروید طریقہ علاج تبدیل کر کے دیکھیں، شاید پروردگار شفا اسی طریقے سے دے دے، اور زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور پھر بھی اگر صحت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں کہ یہ بیماری ہمارے لیے باعث اجر بن جائے، اور واقعاً پروردگار اس کے بدلے میں آپ کو جزائے خیر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوہ و شکایت سے
بیماری تو دور ہونے والی نہیں ہے، خدا نخواستہ اور گناہ کا اضافہ ہو جائے، اور اللہ کی رضا اور قضاء و قدر سے راضی رہنا یہی ایک مومن کی علامت ہے، وہ جس حال میں بھی رہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دینیات میں پڑھا ہے کہ اللہ عادل ہے، عادل ہے، عادل ہے، تو سب کو اس جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو امیر، کسی کو غریب کیوں بنایا ہے؟ ان اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ لطیف ہے، وہ بیوٹیفل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ جمیل ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کالا کسی کو کیوں بنایا، تو کل سے اپنے بالوں کے اوپر سفید کلر کروا لیجئے۔ کالا اور سفید یہ ہمارے اعتبار سے خوبصورت اور بدصورت ہے، اللہ نے جس کو جو جہاں رکھ دیا ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ ابھی تشریف لائے اسٹوڈیو میں تو جتنے گھروں کا رنگ دیکھا آپ نے، ہر الگ الگ رنگ میں ہے، یہ اس پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار ہم نے بنایا ہے، اللہ کی نگاہ میں اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے، اس نے سب کو اسی طریقے سے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ عادل تھا، عادل ہے، کسی کو اس نے کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ I have two questions which are as below. زنا کرنا اسلام میں حرام ہے، بٹ اگر کوئی اپنی سالی سے زنا کر لے، استغفر اللہ ربی اللہ، تو کیا اس کی وائف اس پر حرام ہو جائے گی؟ نہیں، اس طرح بیوی حرام نہیں ہوتی ہے، مگر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am عالیہ نسیم عابدی فرام نوگاوی فرام میرٹھ۔ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارا سوال ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ جس دن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تھی، اس دن مولانا صاحب نے تیسری چاند کو لے کر آنسر کرا تھا، تو اس کے معنی نہیں، منع نہیں چاہیے، بٹ ہمارے بزرگوں نے تو تیسرے چاند کی کہانی لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے تیسری چاند کی کہانی، اور کہا ہے کہ چاند دیکھ لیا تو کہانی سنو، تو یہ کیا کہانی رانگ ہے؟ اگر رانگ ہے تو ہمارے بزرگوں نے کیوں لکھی؟ اس کا جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت تک دین مذہب کہاں تک ان لوگوں نے پڑھا ہے، کن لوگوں نے تعلیم دی اور کہاں تعلیم حاصل کی، وہ وسائل اور وہ حالات نہیں تھے، لہٰذا جو چل رہا تھا وہ اس اعتبار سے لوگ اسی کو دین اور مذہب سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس آج وسائل ہیں، علماء موجود ہے، ماشاءاللہ سے چینل ون کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جوابات اور دوسرے چینلوں سے بھی یہ سلسلہ خیر جاری ہے۔ صحیح دین، صحیح مذہب پہچانیے، سمجھیے، ہر ایک کے بزرگ نے کیا کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا بتایا ہے، پیغمبر اکرم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں کیا دین اور مذہب دے کر گئے ہیں۔ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، اور حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے جو حلال قرار دیا ہے وہی ہمارے لیے حلال ہے قیامت تک، جس چیز سے منع کر دیا ہے وہ چیز ہمارے لیے منع ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے کیا کیا یہ نہیں دیکھنا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور ان کے بعد 12 اماموں کی سیرت اور شہزادی کائنات کی سیرت اور زندگی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، اگر وہ کرتے تھے تو یقیناً کیجئے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا جاوید بھائی کہ آپ کے دادا نے یہ کیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا، لیکن یہ بہرحال ضرور پوچھا جائے گا کہ حضور سرور کائنات نے یہ کہا، یا نبی کی صورت اور سنت تھی، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کہ نبی نے کیا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا، ائمہ طاہرین نے یہ کام انجام دیا تو آپ نے ان کی سنت پر عمل کیوں نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، آفاق فرام الہ آباد۔ جناب میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں طرح طرح کے موضوع پر، وضاحت نہیں کر سکتا، بات طویل ہو جائے گی۔ جناب میری گزارش ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ان خرافات سے میں محفوظ رہوں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور باطہارت رہنے سے انسان کا ذہن و خیال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ فکر کو مثبت رکھیں، ہمیشہ نگیٹو نہ سوچیں بلکہ پازیٹیو سوچیں، اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کبھی بھی انسان کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات یا فضولیات آتے ہیں تو احادیث معصومین علیہ السلام کا آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، اور
کتاب پڑھ سکتے ہوں تو کتاب پڑھیں، یا چینل وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں، ورنہ پھر دعائیں ہیں، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں اور ورد، جو بھی دعاؤں کی کتابوں میں صبح شام کی دعائیں، چھوٹی بڑی دعائیں ہیں، ان کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ اس طرح کے خناس اور خیالات ذہن سے نکل جائیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو سلوات ہی کم سے کم پڑھتے رہیے بالکل انشاءاللہ۔ سلوات پڑھتے رہیں، یہ بھی بہترین ذکر خیر ہے۔ بے شک۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کو دور بھگانے کے لیے یہ بہترین ذکر ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب بھی یاد آئے، اس طرح کا خیال آئے، اس کا آپ ورد کرتے رہیں۔ اور سورہ الحمد پڑھیں، سورہ قل اللہ پڑھیں، آیت الکرسی، یہ وہ ذکر ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جو واقعاً ہمارے اس خناس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں۔ السلام علیکم بھائی جی۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں، ہم پورا دن نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں نجاست ہے بیکاز آفس میں انگلش ٹوائلٹ بنا ہے اور پورے اسٹاف میں صرف ہم ہی ایک مسلمان ہیں۔ مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا کہ کوئی آفس والا آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرے۔ بہرحال دنیا میں ہر آدمی آپ سے کام چاہتا ہے، اگر آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس سے کمپنی والوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انگلش ٹوائلٹ کی پریشانی اگر آپ کو ہے تو یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، انگلش ٹوائلٹ ہے، آپ ٹوائلٹ میں گھسنے کے بعد شاور لے کر اس کو پاک کر لیں، اور پاک کرنے کے بعد اگر گیلا بھی ہے بیٹھ جائیں یا ٹیشو پیپر سے اس کو خشک کر لیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے اپنی طہارت کر لیں، آپ کا بدن پاک ہے اور اس وسوسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آفس میں کہیں بھی آپ جگہ معین کر لیں، جس دن بھی آپ سروس جوائن کر رہے ہیں اسی دن اپنے مینیجر سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ لنچ کے لیے بریک لیتے ہیں یا کسی دوسرے کام کے لیے بریک لیتے ہیں، اگر ایک ساتھ ظہر کی اور عصر کی نماز ایک ساتھ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں 4 تو پہلے بیچ میں بریک لے کر 4 رکعت پڑھ لیں، پھر درمیان میں وضو کے بہانے سے کسی بہانے سے جائیں، وضو کر لیں یا باوضو ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے جب بھی موقع ملتا ہے 4 رکعت کا آپ کو بریک مل جائے، کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز بہرحال نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے نوکری چھوڑنا پڑے، تیاری کریں، کوشش کریں، اور اللہ خود راستہ نکالتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بے شک اللہ کے راستے کے اوپر چل کے دیکھیں، خدا آپ کے لیے راستے فراہم کرے گا۔ لہٰذا اپنے مینیجر سے اور جو بھی آپ کا باس ہے اس سے بات کریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا ہیڈ کور بھی نہیں کر سکتے، وہاں ہم بینک میں جاب کرتے ہیں، ہم ظہر عصر کی قضا نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ پردہ نہیں کر سکتے، حجاب نہیں کر سکتے، تو ایسی جگہ جاب کرنا جائز ہے؟ بالکل، اصل بات یہی ہو گئی ہے، معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مرد جاب نہیں کر رہے ہیں، خواتین جاب کر رہی ہیں، اور جب خواتین جاب کر رہی ہیں تو اس طرح کی پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ رابطہ قائم کریں اپنے مومنین سے، بعض گروپ ہیں جو اس طرح کی مدد کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں، اور ایسی جگہ آپ کو ہیلپ یعنی جاب مل سکتی ہے جہاں آپ شرعی قید کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنی جاب کر سکتی ہیں۔ تھوڑی بہت سیلری تنخواہ اگر کم ہو جائے تو کم سے کم دین تو محفوظ رہے گا، اور جب دین محفوظ رہے گا تو کم پیسے میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کو بھی اطمینان رہے گا، اور آپ بھی مزید سیف رہیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا 11 مہینے کا بیبی بوائے جس کا نام محمد عباس ہے، میری دل کی نیت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا شکم میں تھا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بناؤں۔ میرا مقصد سوال یہ ہے کہ مجھے مولانا راستہ بتائیے کہ کس جگہ سے تعلیم حاصل کرواؤں کہ میرا بیٹا کم عمر میں 7-8 سال میں ہی حافظ قرآن ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں واضح کیا کہ کہاں کی رہنے والی ہیں، ممبئی یا دوسرے شہروں میں اس طرح کے سینٹر آج الحمدللہ اپنے یہاں کھل گئے ہیں، موجود ہیں کہ جہاں حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں تو وہاں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم آپ ابھی سے اتنا کریں کہ گھر میں ٹیپ ریکارڈر یا ریکارڈر آتے ہیں، یا موبائل کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے سورے لگا دیں، بچہ کھیلتا بھی رہے۔ تمام خواتین جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ پلاتے وقت ہم دوسرے جو میوزک لگاتے ہیں یا دوسری چیزیں بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ دکھانے کے بجائے سورے لگائیں، اور ان بچوں کو ابھی سے ان سوروں کی عادت ڈالیں، تو یہ بولنا جب شروع کریں گے اس وقت کئی سوروں کے حافظ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ سلسلہ آپ پابندی سے جاری رکھ سکیں تو کسی دوسری جگہ بھیجے بغیر اسی طریقے سے بچہ
حافظ کل قرآن ہو جائے گا، اور آپ خود بھی اس سے سنتی رہیں، یا ماں باپ یا کوئی اور استاد آ کے اگر سنتا رہے تو بچہ اسی طریقے سے حافظ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام بشیر مرزا ہے، میں بہرائچ سے ہوں۔ بسم اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر نجف میں ہے، تو اس کی دلیل دے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ سب کا کہنا ہے کہ ان کی قبر نجف میں ہے، مجھے اس کی دلیل چاہیے، جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ اس کی دلیل یہی ہے کہ جو دفن کرنے والے تھے ان کو معلوم تھا، اگرچہ کچھ دن تک نشان قبر عام لوگوں سے پوشیدہ تھا، مگر جو اہل بیت کے شیعہ تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اور دوسری روایتیں بھی ہیں کہ جہاں ائمہ طاہرین باقاعدہ امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، نشان قبر معلوم تھا، اور پھر نشان واضح ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو پھر قبر کا نشان سب کو معلوم ہو گیا، اور الحمدللہ زیارت گاہ خاص و عام ہے اور تمام لوگ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دلیل یہی ہے کہ پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا، اور معصومین علیہ السلام ہمیشہ زیارت امیر المومنین کے لیے جاتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حجت اسلام کے ہم شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں اور جوابات سے آپ اور ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ایک بار پھر کہ ایام عزا کے آخری دن ہیں، ان کو ہم بہت ہی اپنی محنت اور اپنی جستجو کے ساتھ میں مجالس سنیں، جلوس اعضاء میں شرکت کریں، اور زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم پیغام محمد اور آل محمد پر عمل کریں گے اور اس تعلیم کو ہم عام کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی۔ واقعاً پھر سے میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ یہ بہت اچھا موقع اللہ نے عنایت کی ہے کہ اتنے دن تک ہم نے ذکر سید الشہداء اور شہداء کربلا کا تذکرہ کیا ہے۔ جو یہ ثواب، یہ برکت، اور ہمارے گھروں میں صفا و صمیمیت اور اخلاص اور شہیدوں کے ذکر کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ایام عزا رخصت ہونے والے ہیں۔ ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں لیکن امام رخصت نہیں ہو رہے ہیں۔ امام ہمیشہ ہمارے دل میں رہنے والے ہیں، اور وہ ہمارا دل ان کی یاد سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اور امام جب دل میں ہے تو پھر دل گناہ کی طرف بھی نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عزا خانوں کے دروازے بند کر کے شیطان کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیں۔ نہیں، حسین کا گھر اور حسین کے عزادار کا گھر ہر وقت اور 12 مہینے اور 24 گھنٹے امام حسین کے لیے کھلا ہوا ہے، اور شیطان کے لیے اس کا دروازہ بند رہتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں اور جوانوں کو اسی چیز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کسی وقت بھی ہمارے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر وہ آئیں تو ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے حالات اور عمل کو دیکھ کر خوشحال ہوں کہ یہ ہمارے چاہنے والے دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر کس طریقے سے پابندی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے مولانا صاحب، میرے سوال ہے کہ مولانا لوگ مجلسوں میں کہتے ہیں اللہ سے ڈر، جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے محبت کرو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، اس سے کیسے ڈرا جائے؟ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت کا خواہاں ہوں، زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔